السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ملک بھر میں مظاہرے جاری ہی ہیں، آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کوئٹہ میں مظاہرہ ہو رہا ہے اور بڑا افسوسناک واقعے کے بعد یہ مظاہرہ ہو رہا ہے۔ آج تحریک انصاف کی طرف سے ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے یہ فرمایا کہ لشکر جھنگوی کے خلاف کارروائی کی جائے کیونکہ انہوں نے قبول کیا ہے پچھلے کل ہونے والا یہ واقعہ۔ یہ بھی واضح ہو کہ عمران خان صاحب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے لشکر جھنگوی کو نام لے کے کنڈیم کیا تھا، مگر ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی طرف سے آج کچھ بیانات دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مذاکرات میں ناکام ہو چکی ہے، افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، آپریشن کرنا ہے تو ہمیں اعتماد میں لیا جائے۔ خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ آپریشن نہ کیا جائے، عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر آپریشن کرنا ہے تو ہمیں اعتماد میں لیا جائے اور حکومت مذاکرات میں ناکام ہو چکی ہے۔ ساتھ ساتھ وزیر دفاعی پیداوار فرماتے ہیں کہ شدت پسندوں سے مذاکرات کرنے ہیں یا جنگ، فیصلہ چند روز میں ہو جائے گا۔ اور کچھ جو عسکری ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے اس کے ذریعے بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ایسا محسوس ضرور ہو رہا ہے کہ جو کل یا پرسوں جو کارروائی ہوئی تھی شدت پسندوں کے خلاف، وہ ایک ٹارگیٹڈ ایکشن تھا، وہ ایک آپریشن نہیں تھا۔ آپریشن کا آغاز نہیں ہوا ہے، ایکشن کا آغاز ضرور ہو گیا ہے۔ تو آپریشن کا فیصلہ جیسا کہ خود وزیر دفاعی پیداوار کہہ رہے ہیں کہ چند دن میں ہو جائے گا۔ کل جب میاں نواز شریف صاحب زخمی فوجیوں کی عیادت کرنے گئے تو پھر اس وقت جب فوجیوں کی طرف سے زخمی فوجیوں کی طرف سے میاں صاحب سے کہا گیا کہ آپ ایکشن لیں اور آپ ہمیں انصاف دلائیں، اور بڑا ہی ایموشنل سا اس وقت ماحول تھا، تو میاں نواز شریف صاحب نے ان سے کہا کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ تو کیا حکومت اس وقت بڑھ رہی ہے اس بات کی طرف جس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ جی آپ کی سمت متعین نہیں ہے، آپ سمت کا نہیں فیصلہ کر پا رہے، کیا حکومت آپریشن کی طرف جا رہی ہے؟ اور اگر جا رہی ہے تو یہ جو کنسنسس والا معاملہ ہے یہ کس طریقے سے ڈیولپ ہوگا مختلف پارٹیز میں؟ پیپلز پارٹی اور MQM کی طرف سے تو بڑا زیادہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ حکومت کچھ کرے، تو وہ مطمئن ہے یا نہیں؟ کیونکہ کل الطاف حسین صاحب نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب 24 گھنٹے کے اندر قوم سے خطاب کریں، 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، خطاب نہیں کیا انہوں نے۔ مگر یہ جو کچھ گراؤنڈ پر سچویشن نظر آ رہی ہے کہ آج مولانا سمیع الحق صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں جو ڈائلاگ کا پروسیس ہے اس سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں۔ مجھے جب مینڈیٹ دیا گیا تو طالبان کی طرف سے میں پیغام لے کر آ گیا تھا، مگر میاں صاحب نے میری بات ہی نہیں سنی۔ بٹ بہرحال ان تمام چیزوں پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور نون لیگ، سب کے ریپرزینٹیٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اسد عمر صاحب، وسیم اختر صاحب، شازیہ مری صاحب اور طلال چودھری صاحب، ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد عمر صاحب بہت شکریہ۔ وسیم اختر صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ۔ شازیہ مری صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کر رہی ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہمیں تھوڑی دیر میں لائن پر نون لیگ سے طلال چودھری صاحب بھی جوائن کریں گے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اسد عمر صاحب، خان صاحب فرماتے ہیں کہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، آپریشن کرنا ہے تو ہمیں اعتماد میں لیا جائے۔ لگ رہا ہے کہ ہم فوجی آپریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ قبول کر چکے خان صاحب کہ یہ آپریشن ہونا ہی ہے، یا مجھے اس طریقے سے سوال کرنا چاہیے کہ ایک سمت کم از کم حکومت کی نظر آ گئی ہے، چاہے وہ اس ڈائریکشن میں نہیں ہے جو آپ چاہتے تھے، بٹ ایک سمت نظر آ گئی؟ ہمیں نہیں نظر آئی، اس وقت ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ فوج کیا چاہتی ہے، حکومت کیا چاہتی ہے، یہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور اس وقت میرے خیال میں جو سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ الطاف حسین صاحب نے تو ڈیمانڈ کر دیا 24 گھنٹے میں تقریر کرے، وہ ہو گئے 24 گھنٹے نہیں ہوئی تقریر، لیکن واقعی میں اس وقت پاکستان کو وزیر اعظم کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمیں وفاقی حکومت صرف نہیں بلکہ ذاتی طور پہ وزیر اعظم کی لیڈرشپ رکھنی ہے۔ اتنا اہم مرحلہ ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے، آسان فیصلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ اس کا جذباتی ہونا بڑا آسان ہوتا ہے۔ کیوں کہتے تھے ہمیشہ، اور ابھی بھی آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر امن آپ لا سکتے ہیں جنگ کیے بغیر تو اس سے بہتر راستہ نہیں ہے۔ آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ شازیہ بہت ینگ ہیں تو آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جس وقت 1971 مارچ کا، میں آپ کو مڈل میں لے جاؤں نا، جس وقت عورتیں ریپ ہو رہی تھیں، بچوں کو مارا جا رہا تھا، فوجیوں کے گلے کاٹ کے، وہ لائف میگزین میں تصویر چھپی مکتی بانی والے لے کے کھڑے ہوئے پاکستان فوجیوں کے کٹے ہوئے سر، تو سارا ملک یہ کہہ رہا تھا چڑھ دوڑو، مار دو۔ آپریشن جب ہوا شروع میں بہت لوگ خوش ہوئے۔ کیا پاکستان میں ایک شخص ہے آج جو کہتا ہے کہ وہ صحیح کام ہوا تھا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے کرنے والا کام ہے، لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، ریاست کے پاس ہر آپشن کھلا ہوتا ہے۔ اگر آخر میں ریاست کو اپنی طاقت استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ ہمیشہ حق اس کے پاس محفوظ رہتا ہے، لیکن یہ فیصلے وزیر اعظم نے کرنے ہیں اور ہمیں ان سے سننا ہے وہ کیا چاہتے ہیں۔ اچھا، انٹرسٹنگ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تسلیم کرتے ہوئے کہ اس حکومت نے آپریشن کا فیصلہ ہو گیا، یہ فوج کا فیصلہ ہے۔ ایک ایسا وزیر اعظم جو جا بھی رہا ہے، فوجیوں کو عیادت بھی کر رہا ہے، ان سے کہہ بھی رہا ہے میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے؟
ہمیں نظر نہیں آ رہا. آپ کو کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نظر آئے؟ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے بستر پہ کھڑے ہوئے ایک آدمی جو آگے کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ حملہ ہوا, میرے ساتھی مر گئے, آپ نے کہا میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. آپ کو یہ شاید پالیسی سٹیٹمنٹ لگ رہا ہو. اور جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس کو بھی آپ نہیں سمجھ, سیکیورٹی پالیسی ڈاکیومنٹ دی گئی, واپس لے لی گئی, اپروول نہیں ہوا, اخباروں کے اندر آ رہا ہے, ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا اس لیے ریٹریکٹ کر لی گئی. ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, ہمیں کہیں کلیئر اس وقت لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا, میں طلال چوئی صاحب کی طرف جانے سے پہلے ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ اسد عمر صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ایم کیو ایم کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں, کیونکہ 24 گھنٹے ہو گئے, میاں صاحب نے خطاب بہرحال نہیں کیا, مگر اب خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ آپریشن کی طرف جا رہے ہیں. الطاف حسین صاحب بارہا مطالبہ کرتے رہے کہ جی کچھ کیا جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ اب ایک ڈیسیشن اور ایک فیصلہ ہو چکا ہے وسیم اختر صاحب حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں, اسی لیے الطاف بھائی نے ریکویسٹ کی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آ کے عوام کو اپنے کانفیڈنس میں لیں جن حالات سے ملک دو چار ہے. اور اسد کی بات پہ میں سیکنڈ کروں گا کہ واقعی میں ہمیں ابھی تک گورنمنٹ کی پالیسی کہیں نظر نہیں آ رہی. اور جہاں تک فوج کا تعلق ہے, فوج تو تابع ہوتی ہے گورنمنٹ کی, وہ خود انتظار کر رہی ہے میرے خیال میں کہ میاں نواز شریف صاحب کچھ دلیری کا مظاہرہ کریں اور عوام سے خطاب بھی کریں, قوم سے خطاب کریں اور فوج کو انسٹرکشنز دیں, کیونکہ اب بہت ہو چکا ہے, لوگ مارے جا رہے ہیں. ہمارے لیڈران جو ہیں وہ تو بنکرز میں بیٹھے ہوئے, وہ تو سیکیورٹی کے ارد گرد ہیں, ان کو تو کچھ نہیں ہوگا. جو مارے جا رہے ہیں وہ تو عوام ہے بیچارے, جو سڑکوں پہ ہیں, بچے, عورتیں, ہمارے فوجی بھائیوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں. کب تک انتظار کریں گے؟ آپ آدھی بات انڈورس کر رہے ہیں اسد عمر صاحب کی. اسد عمر صاحب کی بات, انہوں نے یہ بھی کہا کہ 71 میں اس طریقے سے تصویریں چھپا کرتی تھی مکتی باہنی کے لوگوں کی کہ جی سر ہے پاک افواج کے لوگوں کے, اور وہ سینٹیمنٹ بن گیا تھا کہ آپریشن چڑھ دوڑو اور آج ہم اس پر پچھتاتے ہیں. اس والی بات کا بھی اگر آپ جواب دینا چاہیں. 130 دن ہو چکے ہیں, ہم مینڈیٹ دے چکے ہیں نیگوسیشنز کے لیے, اور بہت سارے ایفرٹس ہو چکے ہیں نیگوسیشن کے لیے جو کہ کامیاب نہیں ہوئے. تو ہم وہ آپشن میرے خیال میں ایگزاسٹ کر چکے ہیں, وہ والا آپشن. اب ہمیں دوسرے آپشن پہ جانا ہوگا. اچھا, ایگزاسٹ ہو چکا ہے. شازیہ مری صاحبہ, دیکھیے جو بات کی ہے دیگر ساتھیوں نے, یقیناً آج یہ دیکھنے کی ضرورت ہے شاہزیب کہ ملک کس نہج پہ کھڑا ہے اور کتنی قربانیاں اس ملک کے لوگوں نے دے دی ہیں, یا کتنی شہادتیں اس ملک کی عوام نے نوش کی ہیں, اور کس طریقے سے روزمرہ کی بنیادوں پر یہاں حالات بگڑتے جا رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لیڈرشپ جو کہ فیصلہ کن لیڈرشپ, جو کہ اونرشپ لینے والی اپنے فیصلوں کی لیڈرشپ نظر آنی چاہیے, وہ لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی ہے. وزیر اعظم صاحب ہمیں اپنے یوتھ پروگرام کے حوالے سے بات کرتے تو ٹیلی ویژن پر نظر آ گئے تھے کچھ ماہ پہلے, لیکن اب تک سیکیورٹی کے ایشو پر ان کی ایک لائن بھی قوم سے خطاب کے طریقے سے جو نظر آنی چاہیے وہ نظر نہیں آئی ہے. ان کی سیریسنس, ان کی سنجیدگی نظر نہیں آئی ہے. وفاقی حکومت کی یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے. صوبوں میں بیٹھی ہوئی حکومتوں کی یقینی طور پہ لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری بنتی ہے, لیکن کیا نیشنل پالیسی ہوگی, کس طریقے سے دہشت گردی کی اس چیلنج کو ہم فیس کریں گے. ڈائیلاگ کی جہاں تک بات کی گئی ہے, دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کبھی ڈائیلاگ کو رد نہیں کیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں بھی ڈائیلاگ کی کوشش کی, اور اس دور کے اندر بھی جب اے پی سی میں بیٹھے, باوجود اس کے کہ ہم ڈائیلاگ کر کے دیکھ چکے تھے, جب ان لوگوں نے آئین کو نہیں مانا, پاکستان کے قانون کو تسلیم نہیں کیا, اس کے بعد ایک کاروائی کی گئی. لیکن پھر بھی ہم نے کہا اگر موجودہ حکومت, وفاقی حکومت خاص طور پہ یہ سمجھتی ہے کہ ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات حل ہوں گے تو کیوں نہیں. بندوق تو مسئلوں کا حل نہیں ہے, ہم بھی یہ سمجھتے ہیں, لیکن چونکہ آج ملک کے حالات, حقائق اتنے سنگین ہیں, اس نہج پر پہنچ چکے ہیں, پولیو ورکرز شہید کیے جا رہے ہیں, میڈیا کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, روزمرہ کی بنیادوں پر حملے کیے جا رہے ہیں. آج 6 خواتین ایف سی کی شہید ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کل بڑا دردناک واقعہ جو بلکہ بلوچستان میں پیش آیا ہے. یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسی طرح ریالٹیز آر بٹر. کوئی نہیں چاہتا کہ جو ریفرنس دیا ہے اسد عمر صاحب نے وہ ہو, لیکن آج کی آپ سبھی کہہ رہے ہیں جو اسد عمر صاحب نے بات کی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نہیں دکھ رہے, یا پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں نظر آ رہی. مجھے ذرا موقع دیجیے. طلال صاحب, واقعتاً ایک تو جو مختلف فنکشن ہوئے ہیں اس کے یوتھ پروگرام کے, اس میں تو وزیر اعظم صاحب تھے,
मगर वज़ीर आज़म साहब ने खास तौर से एक दिन खिताब किया था कौम से, यूथ प्रोग्राम के हवाले से, और पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया था, वो जो मेरे प्यारे हम वतनों वाला खिताब, ये इस पर क्यों नहीं हो रहा? और अगर ऑपरेशन लॉन्च भी करना है और एक्शन भी हो रहा है, तो एक ऐसा वजीर आजम जो नया वजीर आजम है, इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ बना है, पावर एक्सरसाइज करता है, मुल्क के सबसे बड़े सूबे पर जिसकी अकेले की हुकूमत है पंजाब में उनकी पार्टी की, वो क्यों नहीं फ्रॉम द फ्रंट लीड करेंगे? क्यों नहीं नजर आएगा कि हाँ जी वजीर आजम इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं अवाम के लिए और मौजूद हैं और एतमाद मिले अवाम को, क्यों नहीं करेंगे वो ये काम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शाहज़ैब, देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है, जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो बिल्कुल फ्रंट से लीड करते हैं। वो शहीद होने वाला एक मसला आया जिससे कंफ्यूजन पैदा किया, प्राइम मिनिस्टर खुद चलकर हेडक्वार्टर्स गए, शोहदा के वहां पे रिकॉग्नाइज किया, अब फिर ये मामला हुआ, फौज पर खुद वो गए। ये एक सिंबॉलिक होता है, इसमें कोई चढ़ के और कोई क्या आप चाहते हैं कि भी किस तरह और बयान किया जाए, और उसके बाद वो पॉलिसी जो पूरी कौम ने एपीसी में दी उसको वो पूरा टो करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले मुज़ाकरात की ऑप्शन को रखा जाए। लेकिन मैं असद उमर साहब की बात सुन रहा था, ये कह रहे थे कि भी अगर उन्होंने ऑपरेशन करना है तो वो हमें बताएं, लेकिन असद उमर साहब को हमने मुज़ाकरात की ऑप्शन रखी थी लेकिन सरेंडर नहीं कर दिया था कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम डे टू डे ऑपरेशन नहीं चलाएंगे, हम टारगेटेड ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये बात नहीं कही गई थी। मुझे इस वक्त बता रहे हैं प्रोड्यूसर साहब के बन्नू धमाके की जो एफआईआर है वो भी तहरीक तालिबान के खिलाफ कर दी गई है, पिंडी में जो धमाका हुआ उसकी भी कर दी गई थी, इससे पहले असलम चौधरी साहब की। सर जब ये सारे वाक़े हो रहे हैं और खान साहब ने खुद ने टीटीपी को कंडेम किया बन्नू के वाक़े पर, तो जब सारे वाक़े इस डायरेक्शन में हो रहे हों, फिर क्या कोई गुंजाइश रह जाती है कि खान साहब कहें कि मुज़ाकर के ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान के जो दुश्मन अनासिर हैं उनकी फतह है ये कि हम ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं? अगर पाकिस्तान के अंदर जंग चल रही हो तो जाहिर है पाकिस्तान के दोस्तों की फतेह तो नहीं है इसमें। देखिए, जो बात की जा रही है उसको जरा सा गौर से सुन लें। वो जो कह रहे हैं कि लीडरशिप नजर नहीं आ रही है, सितंबर में एपीसी हुई, सितंबर में मैंडेट दे दिया गया मुज़ाकरात करने का, कई हफ्तों तक हमने कुछ नहीं सुना हुकूमत से। फिर हकीमुल्लाह महसूद ड्रोन अटैक में मारा गया। उसके बाद हमें पता चला चौधरी निसार से पार्लियामेंट में आए और उन्होंने कहा कि हम तो एक्चुअली 24 घंटे रह गए थे, मुज़ाकरात शुरू होने वाले थे। नहीं, सिर्फ चौधरी से नहीं पता चला, खान साहब ने भी इंडोर्स किया। खान साहब ने कहा मुझे चौधरी ने एतमाद में लिया हुआ था, मैंने खुद ने इंटरव्यू किया। अच्छा, खान साहब से भी पता चला ये बात। हमें नहीं पता, बाकी कौम को नहीं पता था, खान साहब को शायद पता हो, कौम को नहीं पता था इस बारे में। तो पार्लियामेंट के अंदर आके पब्लिकली पहली दफा उन्होंने स्टेट किया। उन्होंने उसके बाद, अब जब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपके पास क्या हुकूमत का कोई स्टेटमेंट है जिसमें ये कहा गया हो कि मुज़ाकरात या नाकाम हो गए हैं या कामयाब हो रहे हैं, हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, हम ऑपरेशन नहीं करना चाहते? जहां तक तला साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल सही बात है। ऑपरेशन जिसकी बात होती है वो सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान का है, बाकी तो एरियाज के अंदर ऑपरेशंस जारी हैं और बिल्कुल ठीक है, कोई किसी को उस पर एतराज भी नहीं है, वो साथ साथ एक मामला चल रहा है। जो सवाल है वो सिर्फ ये है कि क्या हुकूमत ये चाहती है? हम नहीं कह रहे, हुकूमत या ये समझती है कि इस वक्त रिविजिट करना चाहिए। अगर रिविजिट करना चाहिए तो बताएं, अभी तक बताएं कि क्या हुआ मुज़ाकरात में, फेल हो गए, अगर हो गए तो क्यों फेल हुए, ऑपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहते हैं। अवाम को एतमाद में लेने के लिए बात करें, इसमें क्या, इसमें इतनी परेशानी की बात? साहब ये अगर जो खान साहब कह रहे हैं कि जी ठीक है, अगर आपने ऑपरेशन की पूरी ओनरशिप लेनी है और अवाम की पूरी सपोर्ट चाहिए और एक ऐसी पार्टी जो 75-76 लाख वोट लेके आई है उसकी भी फुल सपोर्ट चाहिए, तो ये बताने में क्या हर्ज है कि भाई ये हुआ था, इस स्टेज पर हम पहुंचे थे और नाकाम हो गए और अब हम ये कर रहे हैं, ये क्या हर्ज है इसमें, इस बात में? देखिए शाहज़ेब, हमें बताने में कोई हर्ज नहीं है। अभी असद उमर साहब ने अपनी बात से ये बात जब आपने कही कि इमरान खान साहब ने आपको इंटरव्यू में भी कहा, उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा, उन्होंने प्रेस में भी कहा कि उन्हें एतमाद में लिया जाता रहा। अगर वो इनको आगे एतमाद में नहीं लेते रहे तो ये तो इन्हें इमरान खान साहब से पूछना चाहिए। देखिए, हमें इन्हें एतमाद में लेने में हर्ज नहीं है, लेकिन देखें ना, नीटो सप्लाई के मामले पे हमने तो एतमाद में लेने की कोशिश की, पार्लियामेंट में बहस हुई, अगर अक्सरियत ने नहीं चाहा कि रोकी जाए फिर ये जाके धरना दे देते हैं। अगर हम कोई फैसला हमारी मगर नहीं, तलाल साहब एक मिनट, इस पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अफवाज के साथ खड़े हैं, ऑपरेशन करना है तो हमें एतमाद में ले जाए। वो ये नहीं कह रहे कि अफवाज के साथ खड़े और ऑपरेशन ना करें, वो कह रहे करना है तो हमें एतमाद में, अफवाज के साथ खड़े, ये कह रहे हैं। अगर अफवाज के साथ वो खड़े हैं तो ये बन्नू वाली जो एफआईआर है, ये मीडिया के प्रेशर पर 2 सूबों में डायरेक्ट एफआईआर होने के बाद
انہوں نے پریشر میں آ کے وہ بھی فوجی کیونکہ شہید ہوئے ہیں فوج والے چاہ رہے تھے تو پھر انہوں نے نامزد کیا ہے. دیکھیے یہ کچھ ڈرے بھی ہوئے ہیں اور کچھ دباؤ میں کنفیوز بھی ہیں. ایک منٹ رکے گا سر, یہ اتنا دباؤ میں اتنا پریشر میں گیا یہ اگر چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ بلوچستان میں تو آپریشن کر دیا جائے لشکر جنگجوی کے خلاف, لیکن ادھر آپریشن نہ کیا جائے. انہیں کہیں یہ دیکھیں نا ان کی یہ کنفیوژن کتنا ہے. آج کیونکہ خان صاحب نے سب سے پہلے جب وہ ہزارہ کے خلاف پہلا واقعہ ہوا تھا 80-85 معصوم جانے گئی تھی, تب لشکر جنگجوی کو پہلی دفعہ کسی نے نام لے کے کنڈیم کیا تھا, وہ عمران خان تھے. آج عارف الوی صاحب نے کہا کہ جن کے خلاف آپریشن کیا جائے, کاروائی کی جائے لشکر جنگجوی, وہ کہہ رہے ہیں لشکر جنگجوی کے خلاف تو کی جائے, ان کے خلاف ان سے مذاکرات کیے جائیں. لیکن کاروائی جو ہے کاروائی تو بالکل ہونی چاہیے, ہر ایک کے خلاف ہونی چاہیے. میں پھر وہی کہوں گا, یہ جو لوگوں کو خامخواہ میں کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا, بات صرف ایک لارج اسکیل ملٹری آپریشن کی ہونی چاہیے. کراچی کے اندر کیا یہ تمام سیاسی پارٹیوں کا اتفاق نہیں ہے کہ جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں, جو وہاں پہ تشدد ہو رہا ہے, اس کے خلاف کوئی کاروائی کرنی چاہیے؟ تمام پارٹیز کہتی ہیں. کیا یہ تمام پارٹیز نہیں کہتی کہ وہاں پہ ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے؟ فرق ہوتا ہے کاروائی کرنے میں, ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے میں, اور یہ بلوچستان میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے گڑھ جہاں پہ جو پنجاب ہے, وہ ہمیں سب کو پتا ہے. وہ کیوں جسٹ صرف اس لیے کہ رانا ثناء اللہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے الیکشن کیمپین کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں ان کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے. اب آ جائیں ان کی جو بات, مجھے جو مزہ آتا ہے نا آج کل نون لیگ والوں سے بات کرنے کے, آپ ان سے پوچھیں کہ امریکہ کیوں غلط ہے, وہ کہتے ہیں کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ خراب ہے. آپ شاہ زیب خانزادہ انٹرویو کیوں نہیں اچھے کرتے, کیونکہ تحریک انصاف خراب ہے. بھائی ہم آپ سے سوال یہ پوچھ رہے ہیں, آپ کی اس وقت پالیسی کیا ہے, حکومت کیا چاہتی ہے, ہمیں دو ٹوک الفاظ میں حکومت بتا دے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اس سوال میں مجھے بتائیں کیا پیچیدگی کیا ہے. اچھا, میں ایک بریک لیتا ہوں اور پھر میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ ساتھ شامل کروں کہ وہ کیٹیگوریکلی, بلاول بھٹو صاحب تو کہتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی کو آپ ختم کریں تو پولیو کو ہم ختم کریں گے. الطاف حسین صاحب بھی اسی قسم کی بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ جی آپ طالبان کو ختم کریں اور اس دہشت گردی کو ختم کریں. تو وہ کم از کم کیوں کس لیول پر جا کے مطمئن ہے کہ ایک ڈائریکشن ہمیں چاہے وہ فوج کی طرف سے ہو یا پھر حکومت کی طرف سے وہ نظر آ رہی ہے؟ ایک بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. وسیم اختر صاحب, یہ جو بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نظر آئیں, پرائم منسٹر صاحب خطاب کریں, ان کی پریزنس ہو, آپ کو سمت چاہیے یا پرائم منسٹر صاحب کا چہرہ چاہیے کہ جی وہ آتے ہوئے نظر آئیں, وہ بولتے ہوئے نظر آئیں, یا سمت جو کہ جس کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی آپ کی طرف سے وہ اگر نظر آ رہی ہے تو اس سے مطمئن نہیں ہے متحدہ قومی موومنٹ؟ دیکھیں شاہ زیب اتنا آسان کام نہیں ہے یہ. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مینڈیٹ ساری سیاسی مذہبی جماعتیں دے چکی ہیں گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر صاحب کو دے چکی ہیں. ان کا کام تھا نیگوسیشن کرنا. دو آپشنز تھے, نیگوسیشنز, اس کے بعد دوسرا ایکشن, آپریشن یا ٹارگیٹ ایکشن جو بھی کہہ لیں آپ. مگر آپ نے دیکھا کہ حکومت نے ہو سکتا ہے کوشش کی ہو نیگوسیشن کی, مگر مجھے طالبان کی طرف سے کوئی سیریسنس نظر نہیں آئی. مایوسی اب نون کو, گورنمنٹ کو ضرور ہوئی ہے کہ اس طرف سے کوئی اشارہ مل نہیں رہا کہ بات چیت آگے بڑھے. اب دوسرا آپشن رہ جاتا ہے ایکشن کا. تو اب تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی. عوام ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جہاں تک انہوں نے سہارا لیا یا ابھی بات کی میرے نون کے ساتھی نے اسد کے اوپر بات ڈال کے کہ یہ دھرنا نہ دے دیں, یہ کنفیوز ہیں. اگر یہ کنفیوز بھی ہیں تو آپ کا کام ہے, آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے یا نیگوسیشن کامیاب بنائیں یا پھر ایکشن کریں. پی ٹی آئی کہیں آپ کے ایکشن میں, آپریشن میں دھرنا تھوڑی دے گی آ کے. آپ اب بہانے نہ ڈھونڈیں, اب آپ کو عوام کے سامنے آ کے پالیسی دینی ہوگی. عوام انتظار کر رہے ہیں اور ان شہداء کی فیملیز انتظار کر رہی ہیں. اسپتالوں میں جو پڑے ہیں زخمی اور جو شہید ہو چکے ہیں ان کی فیملیز کے انٹرویو آ رہے ہیں ٹی وی پہ. وہ ان کی مائیں, بہنیں, والد کہہ رہے ہیں کہ فوج کیا کر رہی ہے. فوج خود انتظار کر رہی ہے نواز شریف یا گورنمنٹ کی پالیسی کا. ویسے طلال صاحب, یہ عمران خان نہ ہوئے گبر ہو گئے. اگر لوڈ شیڈنگ ہوگی تو عمران خان آ جائے گا, آپریشن کیا اس کے اوپر عمران خان آ جائے گا. سر اتنا ڈرنے لگے ہیں آپ ان کے پروٹیسٹ سے؟ نہیں شاہ زیب صاحب, دیکھیے نا میری ایک بات ذرا لاجیکل اس کو سنیے گا. ہماری پرابلم یہ ہے کہ 4 صوبوں میں 4 مختلف حکومتیں ہیں. جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں یہ اس وقت تک اسے عملی شکل پہنانا مشکل ہوتی ہے. جیسے کہ
سندھ میں کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے یا اس میں ہم وفاق ساتھ دے رہے ہیں. اگر کراچی والے چاہیں تو یہ مشکلات بڑھیں گی. بلوچستان میں اگر ہوتا ہے اور اس کی صوبے کی گورنمنٹ نہ چاہے تو پھر اس میں مشکلات بڑھتی ہیں. یہ فرنٹ لائن صوبہ ہے کے پی کے. یہاں پر اگر یہ حکومت آن بورڈ نہیں ہوتی, یہ کنفیوز ہوتی ہے تو ہمارے لیے مسائل بڑھتے ہیں. ہم کوئی فیصلہ کرنے کو ایکشن ہو یا مذاکرات, بالکل ہم تو چاہتے ہیں ایک دن بھی نہ گزرے, لیکن ہمیں انہیں آن بورڈ لینا مجبوری ہے. تو سر لے لینا. طلال صاحب اس میں انا کیا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے کال کی, عمران خان نے نہیں اٹھائی, کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے نا؟ مطلب پرائم منسٹر صاحب لے لیں کیا ہو؟ دیکھیے پرائم منسٹر, وہ پاکستان کے پرائم منسٹر, ہم تو چاہتے ہیں بات زیادہ سے زیادہ ان سے ہو, یہ بتائیں, لیکن ان سے پوچھئے نا. یہ ٹی وی پروگرامز میں آ کے کہتے ہمیں اعتماد سے نہیں لیا گیا. سی ایم جو کے پی کے ہیں, جب سوات پرائم منسٹر تشریف لے کے گئے تو ادھر تو وہ گئے نہیں, وہ چلے جاتے. کس قسم کا تعاون یہ چاہتے ہیں؟ بات جا کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کے پی سی ایم بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے میٹنگ کا ٹائم نہیں مل رہا, وہ کہہ رہے ہیں سوال چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں آپ سب سے بڑا سب سے اہم صوبہ ہے. یہ بہت ہی معذرت کے ساتھ انتہائی بچگانہ کامنٹ ہے کہ ایک اتنا بڑا قومی مسئلہ ہو, اس کے اوپر چیف منسٹر دا پروونس جو ہے وہ پرائم منسٹر سے ٹائم مانگتا رہے ملاقات کا 7 ہفتے تک, اس کو جواب نہ ملے, اور اس کا جواب یہ دیا جائے کہ وہ پتا تو تھا سوال جا رہا تھا وہاں پہ ایئرپورٹ پہ اس سے ملاقات کرتے. خدا کا واسطہ آپ کیا قوم کو بتا رہے ہیں؟ لاشیں گر رہی ہیں یہاں پہ لوگوں کی, بے گناہ پاکستانی مارے جا رہے ہیں روز, اور یہ ہماری سیریسنس ہے. آپ بول رہے ہیں کہ ہم اس لیے فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت آن بورڈ آئے گی, اور 7 ہفتے تک چیف منسٹر خیبر پختونخوا, اور پبلکلی بار بار بول رہا ہے, ڈینائل کر دے نا, کہہ دے حکومت کہ یہ غلط بول رہا ہے. 7 ہفتے سے وہ بول رہا ہے کہ میں نے خط لکھا ہوا ہے, میں ٹائم رہا ہوں. میرے شو میں 2 دفعہ کہہ چکے ہیں, میرے شو میں بھی 2 دفعہ کہہ چکے ہیں. جواب آگے سے نہیں دے رہے. سر ذمہ داری اپنی قبول کریں, وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے. اس موقع کے اندر چاہے ہم الیکشن کے بارے میں کچھ بھی سمجھتے ہوں, ہم احترام کریں گے ان کے فیصلوں کا. وزیر اعظم, اور جب قوم جو ایک حالت جنگ میں آ جاتی ہے تو قوم ساتھ ملتی ہے. جو اسٹیٹمنٹ کے اندر لکھا گیا ہے, ذرا اس کو پس منظر اس کی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم فوج کے تو ساتھ ہیں, لیکن آخر کار یہ ذمہ داری سیاسی حکومتوں کی ہے. شاہزیب آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کیا ہے. جو آپ سیاستدان سے پوچھیں کہ کام غلط کیوں ہوا تھا, وہ کہتے ہیں کیونکہ مجھے فوج نے نہیں کرنے دیا تھا. یہ پاکستان کی تاریخ ہے. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے, یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی, وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لیڈرشپ لیں, اور اس کے بعد جو فوج کرتی ہے, جو ہمارے جوان بہادر جو شہید ہو رہے ہیں, ان کو اون کیا جائے, ان کو سپورٹ کیا جائے. شازیہ, کیونکہ بلاول بھٹو کے تو بڑے ڈائریکٹ قسم کے ٹویٹ ہیں نا, وہ کہتے ہیں آپ ٹی ٹی پی کو ختم کریں, ہم پولیو ختم کر دیں گے. تو پیپلز پارٹی ادھر وے مطمئن ہے کہ بس حکومت چڑھ دوڑے, حکومت آپریشن کا آغاز کرے, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو, کیونکہ بلاول کے ٹویٹس بڑے ڈائریکٹ ہیں, تو آپ لوگ مطمئن ہوں گے پھر حکومت کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیں شاہزیب, پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی لیڈرشپ, خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور کیا کہیں گے؟ کیا آپ اس ملک کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں گے؟ کیا آپ دہشت گردوں کا ایجنڈا اس ملک پر امپوز ہونے دیں گے؟ کیا ان کی جو بھی خواہش ہے, جو بھی سسٹم وہ چاہتے ہیں, کیا اس کا نفاذ یہاں ہونے دیں گے؟ تو یقینی طور پر ایک عوامی لیڈرشپ وہی ڈیسیشن لے گی یا وہی سٹیٹمنٹ دے گی جو آج اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس ملک کے لیے یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ اس ملک سے دہشت گردی ختم ہو جائے. آپ معیشت کی بات کرتے ہیں, آپ دیگر ایشوز کی بات, انرجی کی بات کرتے ہیں. دیکھیں تمام ایشوز سٹیبلٹی سے کنیکٹڈ ہے. کون سی سٹیبلٹی؟ یہاں جو سیکیورٹی کی سٹیبلٹی آپ کو چاہیے, اس سے یہ تمام ایشوز کنیکٹڈ ہے. لہٰذا آپ کو چاہے ایک صوبہ فرنٹ لائن ہے, میں دیکھیں اگر ایک صوبے نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نیٹو سپلائی ہم بند کر دیں گے, وہ بھی غلط ہے. اور پھر اگر یہ ایک صوبہ کہتا ہے وفاقی حکومت کے خلاف چیف منسٹر دھرنے دے رہے ہیں, ریلیز نکال رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, وہ بھی غلط ہے جو پچھلے دور میں ہوا. آپ کو ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے, بلکہ میں تو سمجھتی ہوں نیشنل کنسنسس موجود ہے, لیکن لیڈر
लीडरशिप को आकर अब ये ऐलान करना है, ये बताना है कि अगर डायलॉग कर रहे हैं या कर रहे थे तो वो कहां तक पहुंचा, और अगर वो फेल हो गया तो उसके नतीजे में आप क्या करने जा रहे हैं। और जहां तक डायलॉग का सवाल पैदा होता है शाहजेब, फ्रैंकली मैं नहीं समझती, और ये तमाम पाकिस्तानियों की ये राय है, कौन सा डायलॉग भाई, कौन सा सैबोटाज हो गया एक ड्रोन अटैक के नतीजे में। लेकिन जब मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाजी और उनके साथियों की शहादतें पेश आती हैं, वाक़ होती हैं, उस वक्त हमें वो संजीदगी नजर नहीं आती, क्योंकि उसके दूसरे दिन ही वही लोग, वही दहशतगर्द जो उनको शहीद करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम और इस तरह के अटैक्स करेंगे, हम टारगेट करेंगे आपके पाकिस्तानी अफवाज को। तो ये मतलब व्हाट इज द सिंसेरिटी हियर? आप किस सिंसेरिटी की तरफ नजर लगा के बैठे? हुकूमत की जब बात आती है तो खुदा के लिए अब ये बहाने ना दें कि वो उस वक्त डायलॉग हो रहा था, सैबोटाज हो गया। कोई डायलॉग नहीं हो रहा था, और अगर सैबोटाज हो भी गया तो एक ड्रोन के नतीजे में हुआ। आपने कौन सी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ली जब आपके फौजी जवान शहीद किए जा रहे थे? कल भी मेरा ख्याल है कि जो तादाद बताई जा रही है 30 से ज्यादा तो उज़्बेकी हैं जो मारे गए हैं, और कुछ जर्मन्स बता रहे हैं जिनके जर्मनी से कनेक्शन है वो मारे गए। 34 बताया गया कि गैर मुल्की थे, इन्वॉल्व भी शायद 34 जी गैर मुल्की थे, पाकिस्तानी तो है भी नहीं, और अगर होंगे भी तो वो तादाद नहीं होगी, और अगर वो भटक गए तो उनको राह रास्त पे लाया जा सकता है। लेकिन जो गैर मुल्की हैं, जो आपके मुल्क के साथ खेल रहे हैं, क्या आप उनके सामने इसी तरह सरेंडर होते रहेंगे? ठीक है, मैं मुझे वसीम अख्तर साहब, मैं तलाल साहब की तरफ जाने से पहले सिर्फ ये बता दें, क्योंकि जो कार्रवाई होती है तालिबान की तरफ से, जो कार्रवाइयां होती हैं, उस पर अल्ताफ हुसैन साहब बार बार हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं कि फैसला करें, फैसला करें, फैसला करें। सर, जब ये मुज़ाकरात का टाइम चल रहा हो, उस वक्त तालिबान कार्रवाई करें तो इतना ज्यादा रिएक्शन है आपकी तरफ से। अगर ऑपरेशन बाकायदा लॉन्च किया जाता है और उसके जवाब में तालिबान रिएक्ट करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, खुदा न खास्ता, तो उस वक्त भी तो आप नहीं तनकीद का निशाना बना रहे होंगे हुकूमत को कि आपने ऑपरेशन कर दिया और जिसका ये रिएक्शन भुगतना पड़ रहा है। उस वक्त क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट साथ खड़ी होगी हुकूमत के? देखिए अल्ताफ भाई, मैं समझता हूं वाहिद लीडर हैं जो 6 साल से कह रहे हैं कि कराची में तालिबानाइजेशन हो रही है। किसी ने सीरियस लिया नहीं। आज हालात सब जानते हैं कराची के, बल्कि पूरे मुल्क के, और हालत जंग में नुकसानात होते हैं। ऑपरेशन तो अभी शुरू नहीं किया गवर्नमेंट ने, फिलहाल बम ब्लास्ट हो रहे हैं कराची में, खवातीन को मारा जा रहा है, ये भी तो हो ही रहा है ना, पूरे मुल्क में मारा जा रहा है, सिर्फ कराची में नहीं, पूरे मुल्क में बच्चों को शहीद किया जा रहा है, फौजियों को शहीद किया जा रहा है। और अगर ऑपरेशन के दौरान डैमेज होगा तो वो तो जाहिर है, वो तो होता ही है, हालत जंग में तो नुकसान होते हैं, उसके लिए तो कोई आवाज नहीं उठाएगा। हम तो चाहते हैं कि ये जो एक मेनेस है इसको इस मुल्क से खत्म होना चाहिए। ये पूरा मुल्क को तबाह कर चुका है, ये जो एक टोला कब्जा करना चाहता है इस मुल्क पे अपनी शरीयत के हवाले से, इसको फौरन खत्म करना चाहिए। ठीक है तलाल साहब, ये एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की तरफ से तो है, आपको नजर आ रहा है कि वो वैसे भी मुताल। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर आप चाहते हैं, जिसका आपको डर भी है कि रिटेलिएट करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे, ये सड़कों पर आएंगे, तो सर वो एतमाद में लेने का ही तो कह रहे हैं। मैं इस पॉइंट को नहीं समझ पा रहा कि इसमें हर्ज क्या है। अगर आपने खान साहब को एतमाद में लेना, कितना मुश्किल है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए फोन उठा के कॉल करना, उनको बुला लेना और उनसे बात कर लेना, कितना मुश्किल है कि आपको वो जो रिटेलिएट करे जब तहरीक तालिबान, तो आप जिस बात से डर रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर आएगा तहरीक इंसाफ का, वो ना आए। देखिए जी शाहजेब साहब, सबसे रिसेंटली मैं बता देता हूं कि कल ही अगर इंटीरियर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पेशावर गए हैं, और यकीनन इन्हीं मामलात, ये तो एक रिसेंट बात है। इससे पहले जो कौमी असेंबली का इजलास हुआ उसमें भी इन्हें एतमाद में लेने की कोशिश की गई। उससे 2 पहले पार्लिमानी हेड्स के इजलास में इन्हें कब की गई? तो एक लफ्ज था चौंसार साहब का, क्या लफ्ज? एक इमरान खान साहब को बॉल टू बॉल हम कमेंट्री सुनाते हैं। इमरान खान साहब को बॉल टू बॉल इस पे हमें बताया जाता है कि क्या क्या इसमें इत्मीनान में लिया जाता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर वफाकी हुकूमत जब एक्शन करने की बात आती है, इन्होंने पेस्को मांगा, जब हमने इनके लेटर लिखा के ले ले, ये भाग गए। जब इन्होंने वफाकी ये जो नीटो सप्लाई है, हमने फैसला किया, इन्होंने अपनी सियासी साख के लिए ये फैसला किया कि हम इसको बंद करेंगे। इन्हें कहें, असद उमर साहब की हमेशा राय इख्तलाफ करती है लीडरशिप से, इन्हें कहें आज ऑन एयर कहें कि भी हम साथ देंगे जो वफाक हुकूमत करेगी, इंशाल्लाह हम करेंगे जो पाकिस्तान के हक में होगा। शाहजेब, मैं एक बात करना चाहूंगा, शाहजेब एक बात करना चाहूंगा। वसीम भाई मुझे जरा यानी कि अब तक नहीं कर रहे। देखिए, पहली बात तो ये
کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہم عمران خان کی ذاتی بات یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں. میرے خیال میں وزیر اعظم کا فون جو آپ کہہ رہے ہیں نا فون کیوں نہیں اٹھاتے, یہ حل نہیں ہے. وہ اسمبلی کا سیشن جو پتہ نہیں کیا وجہ ہے جو کال ہی نہیں ہو رہا, اسپیکر پتہ نہیں کب سے کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کال نہیں ہو رہا سیشن, اسمبلی کا سیشن کال کریں. نیشنل اسمبلی کے اندر مجھے پتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا وزیر اعظم کو وہاں پہ آنا, عام لیجسلیٹرز کے ساتھ بیٹھنا, لیکن ایک دن کے لیے آ جائیں اور آ کے پالیسی ڈائریکشن دیں کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. جہاں تک انہوں نے بات کی پیسکو کی, میں صرف اسی کی مثال دے دیتا ہوں. وہاں پہ کھڑے ہو کے گیدڑ ببکی لگا دی کہ پیسکو لے لو, فوراً جواب ہم نے لکھا, پورا 9 پوائنٹ کا ایجنڈا اس کے اندر لکھ کے بھیجا چیف منسٹر نے کہ یہ ہمارے خیال میں باتیں ہیں ڈسکشن کرنے کے لیے, اپنی ٹیم کا اعلان کریں, ہم اپنی ٹیم بناتے ہیں, آپ کریں. 3 دن تک کوئی جواب نہیں ہے. 3 دن کے بعد خط لکھا گیا, یہ ہماری ٹیم ہے, یہ لیڈر ہیں, یہ ممبران ہیں, اپنی ٹیم بنائیں. 3 ہفتے ہو گئے, بھاگا ہوا کون ہے؟ طلعت صاحب, آپ کی حکومت بھاگی ہوئی ہے, جواب دینے کو تیار نہیں ہے. خدا کا واسطہ یہ پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہے. لوگ پاکستان کے بے گناہ لوگوں کی لاشیں گر رہی ہیں. ہم ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم صرف یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس پہ ڈیفنس کیوں ہے. پاکستان کا وزیر اعظم کو ایک پاکستان کے وزیر اعظم کی طرح ایکٹ کرنا ہے, قوم کے سامنے لیڈرشپ دکھانی ہے, کلیئر کٹ پوزیشن لینی ہے کہ وہ کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں قوم کو. اور انشاءاللہ تعالی اگر فیصلہ ایسا ہوگا, سب کو اعتماد میں لے کے کیا جائے گا, قوم کو بتا کے کیا جائے گا, تو قوم اس فیصلے کو بیک بھی کرے گی. میں ایک بریک اور لے لوں طلعت صاحب, پھر میں آپ کو ذرا موقع دیتا ہوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. میں کیونکہ بہت سارے سوالات ریز کر دیے تھے, بہت سارے پوائنٹس ریز کر دیے تھے عمر صاحب نے. میں طلعت صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے ذرا میں باقی 2 پینلسٹ کے بھی پوائنٹس لے لوں, پھر آپ کی طرف آ جاتا ہوں. ذرا فصیح اختر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں شاہ زیب, اب جن حالات سے دوچار ہے ملک, سندھ میں بھی نقصان ہو رہا ہے, بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو مارا جا رہا ہے. پورے سندھ میں اس وقت ایکٹیولی طالبان دہشت گرد اور کلعدم تنظیمیں کام کر رہی ہیں. اسی طرح KPK کو نقصان ہو رہا ہے, اسی طرح بلوچستان کو نقصان ہو رہا ہے. مجھے تو گورنمنٹ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو خائف نظر آ رہے ہیں مجھے, یہ اس نقصان سے بچنا چاہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں پنجاب میں نہ شروع ہو جائیے. مجھے ایسا تاثر نظر آ رہا ہے. اللہ نہ کرے پنجاب میں کچھ ہو, اللہ نہ کرے کچھ پنجاب میں ہو, مگر یہ خوف مجھے صرف وہاں کا نظر آتا ہے اب. اور جو فیکٹس ہیں میرے دل میں جو بات ہے وہ میں کہہ رہا ہوں. ہم تو نقصان اٹھا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کھل کے کہہ دیا کہ میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوں, اور اگر آپریشن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس خوف سے یہ جس خوف کا اعتراض کیونکہ 3-4 مہینے سے کیا جا رہا تھا کہ میاں صاحب کے اوپر یہ اعتراض تھا 3-4 مہینے سے کہ پنجاب میں کارروائی ہونے سے ڈرتے ہیں, اگر آپریشن ہو رہا ہے جس کی اندیشے کا اظہار عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے نا کہ میاں صاحب پھر اس خوف سے نکل رہے ہیں اگر آپریشن ہو رہا ہے. یا میاں صاحب کا خوف نہیں ہے یہ پنجاب میں کارروائیاں ہونا؟ نہیں, اگر نکل رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر اس خوف سے نکل رہے ہیں اور پالیسی بیان دیں عوام کے آگے آ کے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, عوام کو تو کانفیڈنس میں لیں, عوام کو تو بتائیں. ٹھیک ہے طلعت صاحب ذرا سر. دیکھیں جی, اگر سندھ حکومت نے بھی پچھلے 5 سال اور جس حکومت میں یہ رہے MQM 10 سال کام کیا ہوتا تو سندھ بھی آج زیادہ محفوظ ہوتا. ہم پچھلے 5 سال پورا کام کرتے رہے ہیں اور ان کے جو چین ہے اسے توڑتے رہے ہیں, لوگ پکڑتے رہے ہیں, انہیں سزا دیتے رہے ہیں. اور ابھی بھی ہم نے سکریچ سے شروع کیا ہے, نہ سیکورٹی پالیسی, نہ انٹرنل سیکورٹی پالیسی, نہ پری آپریشن, نہ پوسٹ آپریشن, نہ ڈیولپمنٹ, نہ ریہیبلیٹیشن, کوئی پالیسی نہیں تھی. ہم وہ بھی بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ قوانین پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس لے کے آئے ہیں. کوئی قانون نہیں پچھلے 10 سال بنایا گیا. کوئی سیکورٹی فورسز کو ایک پیج پر نہیں لے کر آئے. ہم اس کے لیے بنا رہے ہیں کہ تمام صوبے اور وفاق ایک پیج پر ہو. تو انشاءاللہ کام چل رہا ہے, فیصلے کرنے سے نہیں گھبراتے, اور انہیں بھی کہیے یہ اپنا حصہ ڈالیں اور اپنا کام کریں. جی شازیہ, یہ جو ڈائریکشن آپ نہیں دیکھے گئے تھے اس ڈائریکشن میں لانے میں, اس سمت متعین کرنے میں ٹائم لگتا ہے. جی 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 بات یہ ہے کہ پاکستان کی 18 کروڑ عوام بیوقوف نہیں ہے. اب اتنی باتیں کرنے سے, اتنی ڈھول پیٹنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. وسیم بھائی نے جو بات کی ہے اس میں بالکل 3 صوبوں کا انہوں نے ذکر کیا, لیکن وسیم بھائی اگر یہ بھی کہیں اور یہ بات کرنی چاہیے کہ پنجاب کے اندر ایسی نرسریز موجود ہیں جہاں پر یہ دہشت گرد
पल रहे हैं, जहां पर ये पनाह ले रहे हैं। और क्या पंजाब यूनिवर्सिटी से अल-कायदा के लोग नहीं पकड़े गए हैं? पंजाब भी इस मुल्क का हिस्सा है। अगर पंजाब के अंदर इसकी जड़ें हैं, ये बुराई है, तो वहां से भी इसका खात्मा होना चाहिए। अगर आप इस मुल्क को महफूज करने के लिए, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए आज की मौजूदा हुकूमत कोई भी पॉलिसी बनाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनका साथ देगी। लेकिन इस तरह के अगर शोषे छोड़े जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। मुझे शाजिया, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मैं असद उमर साहब, आपका सबसे बड़ा इस हालात को लेके, अगर ऑपरेशन लॉन्च होता है, मुज़ाकरा जो भी है, डर क्या है और उम्मीद क्या है? देखें, उम्मीद तो जाहिर रही है कि इस मुल्क के अंदर अमन आए और जो बेगुनाह पाकिस्तानी हजारों की तादाद में जो शहीद हो गए, ये लाशें गिनना बंद हो, वो जाहिर है हमारी उम्मीद है। डर सिर्फ यही है कि जिस तरीके से अभी तक हालात हमें नजर आए हैं, तो वो जो एक कोहेरेंस होती है, क्लैरिटी होती है दिमाग की, एक स्ट्रेटजी साफ होती है।